الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ایک ایسا مقصد بنایا کہ لوگ دنیا میں جا کر اس مقصد پہ چل کے زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائیو، آج جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے قبر کا عذاب۔ حالانکہ یہ بات بڑی معمولی سی لگتی ہے کہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جب بڑھتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے اوپر ایک چیز جو لاگو ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ تو میرے بھائیو، جب انسان اپنی جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو ایسے ایسے کام، ایسے لوگوں کو کام کرتے دیکھتا ہے کہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کام کرے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ دنیا کی جو مشکلات تیری زندگی میں ہے یہ ختم ہو جائے، تو بس تو میرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لے، تو ادھر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ دیکھ لو کہ ہم نماز کو چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے، حالانکہ جو قبر کی زندگی ہے کوئی وہ معمولی سی زندگی نہیں ہے، قبر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے، بہت مشکل۔ تو میں میرے بھائیوں اس طرح ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا، وہ بے نمازی تھا، نوجوان تھا، لوگ اس کو نماز کا کہا کرتے تھے، لوگ اس کو نماز کا کہا کرتے تھے۔ آگے سے وہ ایسے مذاق میں کہتا کہ ابھی میں نوجوان ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن دن گزرتے گئے کہ ایک دن اچانک وہ بیمار پڑ گیا، ڈاکٹروں کو بلایا، اور ڈاکٹروں نے جب اس کو دیکھا تو ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ دن اس کا آخری ہے، یہ آخری دن ہے اس کا، اس نے ابھی نہیں بچنا۔ تو میرے بھائیو، آپ اس نوجوان لڑکے کا حساب لگائیں کہ جو کہتا تھا کہ میں ابھی نوجوان ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، اب وہ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، اور اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ مذاق اڑاتا تھا۔ اور وہ جب فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں، لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ رات کو جو قبرستان کے دائیں بائیں قریب رہتے ہیں، وہ قبروں سے آواز آ رہی ہے، قبرستان سے آواز آ رہی ہے کہ جیسے کوئی ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو جب وہ صبح ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ عالم دین کو بلاتے ہیں، وہ عالم دین ایک نیک بزرگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا تھا، یہ نوجوان جو فوت ہوا ہے اس کے کیا معاملات تھے؟ تو وہ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ مذاق اڑاتا تھا، اور یہ آگے سے یہ کہا کرتا تھا کہ ابھی میں نوجوان ہوں، میں آگے جا کے توبہ کر لوں گا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، موت کا ٹائم مقرر نہیں ہے، آنے کا ٹائم مقرر ہے، جانے کا ٹائم مقرر نہیں ہے، اور یہ جو اس کی چیخ و پکار ہے یہ قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، قبر کے عذاب نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سوچو کہ انسان کے پاس زندگی ہے، اللہ عز و جل کی ذات نے موقع دیا ہے، اگر انسان کو موقع دیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے، اللہ عز و جل سے توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے بچے، جتنا ہو سکے نماز کو ادا کرے، جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کو نماز میں لگائے، اپنے والدین کو نماز میں لگائے۔ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ انسان اگر سوچے کہ اس دنیا کی آنکھ بند ہوگی، جو آخرت کی آنکھ کھلے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ہم نے وہاں جا کے کیا حساب دینا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، قبر کے عذاب سے ڈریں۔ میرے بھائیوں، وہ بہت دردناک دن ہے،
اور जिस दिन हमें कब्र में रखा जाएगा, जहाँ सवालो जवाब के पहाड़ खड़े कर दिए जाएंगे, जहाँ सारी जिंदगी का मामला बन जाएगा अमाल क्या किए हैं। तो मेरे भाइयों, डरो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरो, अल्लाह के नबी के तरीके अपनाएं, खुद भी कामयाब बने, आगे भी मेहनत करें। और मेरे भाइयों, आखिर में ये कहूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है दीन और दुनिया, सब भाई जाते इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।